اما بعد، 2 ہفتے قبل جو سیرت کا سلسلہ چل رہا تھا اس میں بات چل رہی تھی غزوہ بدر کی، اور 29 قسط مکمل ہوئی تھی، جس میں یہاں تک بات مکمل ہوئی تھی غالباً کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب بدر کا معرکہ فتح کر لیا اور بڑے بڑے مکہ کے سردار اس میں مارے گئے، تو جو بڑے سردار تھے ان کو ایک کنویں کے اندر ڈال دیا گیا تھا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب بدر سے رخصت ہو رہے تھے تو آپ اس کنویں کے پاس تشریف لے گئے تھے، اور ان لوگوں سے یہ کہا تھا کہ تم لوگوں نے بڑا ظلم کیا تھا اور بہت تکلیف پہنچائی تھی۔ یہ باتیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کنویں کے پاس عرض کی، اور اس کے بعد میں پھر وہاں سے واپسی کا مسئلہ تھا۔ لیکن واپس ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کو مدینہ منورہ بھیجا تھا بدر کی خوشخبری سنانے کے لیے کہ بدر فتح ہو گیا ہے، اس کی خوشخبری سنانے کے لیے 2 صحابہ کو بھیجا تھا۔ ایک تھے حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 2 صحابہ تھے جن کو آپ نے مدینہ روانہ کر دیا تھا۔ اس وقت مدینہ منورہ کی آبادی گویا 2 حصوں میں تھی، ایک حصہ اونچائی پر تھا اور دوسرا حصہ وہ نیچے کا تھا۔ تو اونچائی والے حصے کو عالیہ کہا جاتا تھا اور نیچے والے حصے کو سافلہ کہا جاتا تھا۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیچے والے حصے کی طرف بھیجا تھا، اور عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عالیہ یعنی بلندی کی طرف بھیجا تھا۔ چنانچہ یہ حضرات جب مدینہ منورہ فتح کی خوشخبری لے کر پہنچے تو حضرت زید کے بیٹے ہیں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت اسامہ وہ ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بالکل اپنے آخری ایام میں یعنی وفات سے قبل ایک لشکر مسیلمہ کذاب کے قتل کے لیے تیار کیا تھا لشکر کو، اور اس کو گویا حضور نے روانہ بھی کر دیا تھا۔ تو اس کا سپہ سالار جو بنایا تھا وہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا تھا۔ اس وقت ان کی عمر 17 سال کی تھی، تو غزوہ بدر کے موقع پر ان کی عمر تقریباً 9 سال کی رہی ہوگی، اس لیے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے کم عمری کی وجہ سے۔ اب یہ حضرات جب مدینہ منورہ پہنچے اور مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد میں بدر کی فتح کی خوشخبری سنائی تو حضرت اسامہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بقیع قبرستان میں تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تھا، اور ان کی قبر پر ہم لوگ مٹی ڈال رہے تھے۔ اس وقت بدر کی فتح کی خوشخبری ہم کو ملی کہ بدر فتح ہو گیا۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں غزوہ بدر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک نہیں ہو سکے تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو منع کر دیا تھا کہ تم نہ جاؤ۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی اہلیہ تھیں، حضور کی صاحبزادی تھیں، وہ بیمار تھیں، تو ان کو منع کر دیا تھا کہ تم بدر میں نہ جاؤ۔ اسی طریقے سے بعض لوگوں نے 9 کی تعداد لکھی ہے، کچھ اور آگے لکھی ہے کہ 9 صحابہ ایسے تھے جو بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام سے مدینہ منورہ روکا تھا اور حضور نے ان کو منع کیا تھا۔ تو یہ حضرات جو حضور کے حکم کی وجہ سے مدینہ بدر تشریف نہیں لے گئے تھے، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت میں شامل کیا تھا۔ جو بدر کا مال غنیمت ملا تھا،
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شامل کیا تھا، اور جو صحابہ جن کو حضور نے چھوڑا تھا ان کو بھی شامل کیا تھا۔ حضرت زید جب مدینہ یہ پہنچے اور پہنچنے کے بعد میں یہ کہا کہ ابو جہل مارا گیا، عتبہ مارا گیا، شیبہ مارا گیا، ولید مارا گیا، امیہ مارا گیا، یہ جب بات حضرت زید نے کہی تو مدینے کے لوگوں جو مسلمان تھے، اہل ایمان تھے، تو ان کو شک ہوا کہ ان کا دماغ ڈسٹرب تو نہیں ہو گیا ہے، کیونکہ معلوم تھا کہ ان کی قوت کے بارے میں، اہل مکہ کی قوت کے بارے میں اندازہ تھا کہ کس قوت کے ساتھ وہ مقابلے کے لیے آئے ہیں اور کتنی بڑی طاقت ان کے پاس ہے، تو اس لیے ان کو شک ہو رہا تھا۔ تو ان میں سے مدینہ منورہ کے ایک صاحب تھے، انہوں نے بطور امتحان کے حضرت زید سے کہا کہ یہ بتلاؤ تم ہم کو جانتے ہو ہم کون ہیں؟ مطلب یہ تھا کہ یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دماغ پھر گیا ہو تو یہ ہم کو بھی کہہ دے کہ ہم بھی مارے گئے۔ تو حضرت زید نے کہا کہ میرا دماغ نہیں پھرا ہے، میرا دماغ نہیں پھرا ہے، اور تم فلاں ہو، اللہ رب العزت والجلال نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل ایمان کو غلبہ عطا فرمایا ہے، اور جو حضور علیہ السلام کے بڑے دشمن تھے اللہ رب العزت نے ان کا کام وہاں تمام کروا دیا ہے اور وہ سب مارے گئے، اور جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی تھی اسی جگہ ان کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ تب مدینے والوں کو یقین ہوا کہ واقعی یہ فتح ہوئی، اور اس طریقے سے مسلمانوں کو اور اہل ایمان کو غلبہ حاصل ہوا۔ اب جب یہ قافلہ وہاں سے چلنے لگا، یہ خوشخبری سنانے والے تو آ گئے، جب یہ قافلہ وہاں چلنے لگا تو 70 جو مکہ سے آئے تھے وہ 70 لوگ مارے گئے تھے، اور اس کے بعد میں علماء نے لکھا ہے، سیرت نگاروں نے، کہ 70 ہی جو ہے وہ کفر کرنے والے اور نبی کے دشمن گرفتار ہوئے تھے۔ اب ان کو گرفتار کر کے مدینہ منورہ لایا گیا، اور مدینہ منورہ لانے کے بعد میں ان کو رسیوں سے باندھ دیا گیا۔ اب جب ان کو رسیوں سے باندھ دیا گیا تو حضور علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ فرمایا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کی بڑی تعداد جو تھی وہ ان کی رائے یہ تھی کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ بڑے تعداد جو صحابہ کی تھی وہ یہ رائے تھی۔ حضرت عمر کہہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول ان سب کو قتل کر دیا جائے، اور جو جس کا رشتہ دار ہے وہ اس کو قتل کرے، اگر کسی کا باپ آیا ہے تو بیٹا قتل کرے، بھائی آیا ہے تو بھائی قتل کرے، اور بھتیجا آیا ہے تو چچا قتل کریں، چچا آیا ہے تو بھتیجا قتل کرے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند صحابہ کی رائے تھی، لیکن زیادہ صحابہ اس طرف گئے کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند آئی، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ یہ مشورہ ہو گیا۔ اب جب مشورہ ہوا تو پھر اللہ کی طرف سے قرآن کی آیات نازل ہوئی، اور اللہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ کو تو یہ چاہیے کہ ان ایک ایک کو قتل کر دیں آپ، یعنی گویا جو رائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی اس رائے پر اللہ قرآن کو نازل فرما رہا ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان سب کو قتل کر دینا چاہیے۔ اور حضرت عمر نے ایک جملہ کہا تھا کہ رشتہ دار کو قتل کرے، اور تاکہ اللہ کی یہ زمین کفر کرنے والوں سے رنگین کر دی جائے، تاکہ آئندہ کسی کفر کرنے والوں کی ہمت نہ ہو۔ اور اللہ نے اس دن کو یعنی بدر کے دن کو یوم الفرقان کے نام سے جو ہے تعبیر کیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہرحال یہ رائے تھی۔ اب قرآن میں یہ آیا، حالانکہ آپشن تھا کہ اللہ چاہتے تو کہتے کہ نہیں یہ جو مشورہ ہوا اس کو ختم کرو، ان کو قتل کرو، لیکن اللہ رب العزت نے کہا کہ نہیں، مشورہ جو ہو چکا ہے عمل اس پر ہوگا، لیکن ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان سب کو قتل کر دینا چاہیے تھا۔ بہرحال اب یہ ہوا کہ فدیہ لیا جائے، فدیہ لے کر ان کو چھوڑا جائے۔
تو اب جو ان کی رشتہ دار تھے مدینہ منورہ میں مکہ میں، وہاں اطلاع بھیجی گئی اور وہ لوگ اپنے قیدی کو جو متعین کیا گیا تھا تو اس اعتبار سے پیسے بھیجتے اور قیدی کو چھوڑتے۔ حضور علیہ السلام کے داماد تھے ابو العاص، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ بھی بدر کے قیدیوں میں تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی ہیں، ان کے شوہر تھے ابو العاص، وہ بھی قید ہو کر آئے تھے۔ اب جب مکہ اطلاع ملی تو حضرت زینب نے اپنے شوہر کو چھوڑانے کے لیے ایک ہار بھیجا۔ اچھا، یہ ابو العاص حضور کے داماد بھی تھے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے بھی تھے، انہوں نے اپنے بھانجے سے اپنی بیٹی کا نکاح کیا تھا، شادی کی تھی۔ اب وہ ہار بھیجا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ ہار جو ان کی شادی کے موقع پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کے گلے میں پہنایا تھا۔ عام طور پر شادی میں سونا پہنایا جاتا ہے بیٹی کو۔ اب جب وہ ہار آیا مکہ سے چل کر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا، عجیب سچویشن رہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کیسے نبیوں کو آزماتے ہیں اور کیسے نبیوں پر حالات اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں کہ جب وہ ہار آیا تو حضور علیہ السلام نے اس کو پہچان لیا، اور حضرت خدیجہ سے حضور کو بہت محبت تھی۔ ان کے انتقال کے بعد بھی حضور علیہ السلام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ بڑی محبت سے فرمایا کرتے تھے، کیونکہ حضرت خدیجہ وہ تھیں جنہوں نے اس موقع پر ساتھ دیا تھا جب سارا مکہ آپ کو جھٹلا رہا تھا، اپنے مال کے ذریعے سے مدد کی تھی، جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت تصدیق کی تھی جب سارا مکہ آپ کو تکذیب کر رہا تھا، آپ کو جھٹلا رہا تھا۔ تو جب وہ ہار آیا تو حضور علیہ السلام پہچان گئے، اور یقیناً رنج ہوا ہوگا کہ کیا صورتحال ہے، حضرت زینب کس قسم پرسی کی زندگی گزار رہی ہوں گی کہ اس ہار کے علاوہ ان کے پاس کوئی پیسہ نہیں، یہ ان کے ذہن میں آقا علیہ السلام کے تصور میں ہوا ہو۔ پھر یہ ہار کس کا تھا؟ حضرت خدیجہ کا تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کو بلایا اور صحابہ سے کہا کہ یہ ہار آیا ہے ابو العاص کو چھوڑانے کے لیے، اگر تم چاہو تو اس ہار کو رکھ لو، اور اگر تم چاہو تو ابو العاص کو بغیر فدیہ کے اس شرط پر چھوڑ دو کہ وہ مکہ جا کر حضرت زینب کو مدینہ بھیج دیں۔ تو نبی کے منشا کو صحابہ سمجھتے تھے، تو صحابہ اکرام نے کہا کہ یا رسول اللہ، جیسے آپ کی مرضی، ہم اس قیدی کو بغیر فدیے کے چھوڑتے ہیں اور ان سے ہم کوئی فدیہ نہیں لیں گے، کیونکہ حضور علیہ السلام بھی آپ دیدہ تھے اور صحابہ پر بھی عجیب و غریب کیفیت کاری تھی اس وقت۔ اب میں اس بات کو مکمل کرنے سے پہلے تھوڑی سی بات حضرت ابو العاص کے بارے میں بتلا دوں۔ تو ان کو وہاں سے چھوڑ دیا گیا، اور جب چھوڑ دیا گیا تو حضور نے یہ فرمایا کہ تم جاؤ اور جانے کے بعد زینب کو چھوڑ دے، واپس مدینہ بھیج دینا۔ اور ابو العاص نے کفر کی زندگی میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی تکلیف نہیں پہنچائی تھی، اور کبھی حضرت زینب کو بھی تکلیف نہیں پہنچائی تھی، گویا بہت اچھے داماد تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو العاص۔ تو ان سے کہا کہ تم بھیج دینا۔ تو یہ جب مکہ پہنچے، مدینہ سے بغیر فدیے کے ان کو چھوڑ دیا گیا، تو اس کے بعد میں انہوں نے کنانہ نامی ایک شخص تھا، اس سے کہا کہ جا کے حضرت زینب کو مدینہ چھوڑاؤ۔ تو جب وہ لے کر جانے لگے تو ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، وہ اور کچھ مشرکین آ گئے اور کہا نبی کی بیٹی دن دہاڑے چلی جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ابو کنانہ نے کہا کہ اگر کوئی ہماری سواری کے قریب آئے گا تو میں تیروں سے اس کو چھلنی کر دوں گا، کوئی یہاں تک پہنچ نہیں پائے گا۔ جبکہ کنانہ بھی مکہ والوں میں سے تھے، وہ مسلمان نہیں تھے۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ ایسا کرو کہ ابھی لے کے چلے جاؤ، ہماری آنکھوں کے سامنے نہ لے جاؤ، اور 2-3 دن کے بعد رات کے اندھیرے میں ان کو لے کے چلے جانا۔ حضرت زینب اس وقت سیرت نگاروں نے لکھا حاملہ تھی، اتنا دہشت زدہ کیا گیا کہ ان کا حمل ضائع ہو گیا۔
اور پھر 2-3 دن کے بعد میں کنانہ نے ان کو جو ہے مدینہ منورہ پہنچا دیا۔ ابو العاص امانت دار تھے، اور جب کوئی سچا ہوتا ہے، امانت دار ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ لوگ تجارت کرنا پسند کرتے ہیں۔ تو مکہ مدینے سے گرفتار ہونے کے بعد جب مکہ پہنچے تھے، زینب آ گئی، تو کچھ دنوں کے بعد یہ تجارت کی غرض سے ملک شام جا رہے تھے ابو العاص۔ بہت سے لوگوں نے ان پر پیسہ لگایا تھا کہ ملک شام میں جا کر ہمارا مال بھی لیتے آنا، چونکہ سچے تھے۔ تو جب مدینہ منورہ کے قریب پہنچے تو صحابہ اکرام ایسے لشکروں کو ڈھونڈتے تھے اور اس پر حملہ کرتے تھے۔ یہ ذمہ لوگ ہوتے تھے اور اس کا مال صحابہ اکرام لے لیا کرتے تھے۔ تو ابو العاص کا مال بھی صحابہ نے سارا لوٹ لیا، اور یہ بچ بچا کر مدینے میں تھے، مدینے کے قریب تھے تو مدینے میں چلے گئے، اور پوچھا زینب کا گھر کہاں ہے تو وہاں چلے گئے رات کے وقت بچ بچا کر۔ صبح فجر کی نماز میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو فجر کی جماعت کھڑی ہو رہی تھی، گویا صفیں درست ہو رہی تھی، تو عورتوں کی طرف سے زینب کی آواز آئی کہ میں زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ابو العاص کو پناہ دی ہے، اب ان کو کوئی ہاتھ نہ لگائے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ آواز سنی تو حالانکہ صحابہ حضور سے بہت محبت کرتے تھے، بدگمان نہیں ہو سکتے تھے، لیکن حضور نے فوراً اعلان فرمایا کہ دیکھو اس اعلان سے پہلے مجھے بھی خبر نہیں تھی، اس اعلان سے پہلے مجھے بھی خبر نہیں تھی۔ اور اس کے بعد میں نماز فجر کے بعد میں حضور علیہ السلام نے زینب سے کہا کہ ہجرت ہو چکی ہے، احکام بدل چکے ہیں، ابو العاص کو تم نے پناہ دے دی ہے، لیکن تم اس کو اپنے پاس نہ آنے دینا۔ اور پھر صحابہ کو بلایا حضور نے اور کہا کہ دیکھو جو مال تم نے ان کا لیا ہے وہ تمہارا حق ہے، وہ تمہارا حق ہے، تم نہ چاہو تو واپس نہ کرو، لیکن اگر واپس کر دو تو اچھی بات ہے۔ تو فوراً صحابہ نے سارا مال، حتیٰ کہ آتا ہے سیرت کی کتابوں میں کہ رسی اور ڈول تک لا کر ابو العاص کو دے دیا۔ حضرت زینب نے پناہ دی تھی، کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، تو لوگوں نے کہا ابو العاص ایمان کو قبول کر لو، تو کہا کہ اگر اس وقت ایمان قبول کر لوں گا لوگ کہیں گے جبر کی وجہ سے یہ ایمان لایا ہے، اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ اسلام بدنام ہو، جبر شامل ہو۔ یہ گئے مکہ، اب وہاں سے ملک شام نہیں گئے، مکہ گئے، اور مکہ جانے کے بعد میں سب کا مال واپس کیا، اور اس کے بعد میں لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا یہ بتلاؤ میرے اوپر کسی کا واجب الادا مال تو نہیں ہے؟ تو لوگوں نے کہا نہیں ہے۔ تو اس وقت ابو العاص نے کہا کہ میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ پڑھ کر ایمان میں داخل ہوتا ہوں، اور یہ کہا کہ اگر میں وہاں مسلمان ہوتا تو لوگ کہتے ڈر کی وجہ سے، جبر کی وجہ سے مسلمان ہوا، اور اگر میں وہاں مسلمان ہوتا تو یہ مکہ کے لوگ کہہ سکتے تھے کہ ہمارا مال لے کے گیا اور وہاں چھپ گیا اور مسلمان ہو گیا، ہمارا مال نہیں دینا چاہتا تھا۔ تو میں اسلام کو اس لیے قبول کرنا چاہتا تھا کہ نہ جبر ہو، نہ ڈر ہو، اور نہ کسی کا مال میرے اوپر واجب الادا ہو، اس شان سے میں اسلام قبول کرنا چاہتا تھا۔ پھر یہ بھی مدینہ منورہ، ابو العاص بھی مدینہ منورہ آ گئے۔ اب وہ قیدی جو باندھے گئے تھے تو اس میں حضور کے چچا حضرت عباس بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت ایمان نہیں لائے تھے۔ تو جب ڈیوٹی تھی انصار کی، انصار مدینہ کی، تو انہوں نے جب رسی کسی تو حضرت عباس کی رسی بڑی ٹائٹ کر دی، اور حضرت عباس حضور کے چچا بھی ہیں اور بہت اچھے دوست بھی تھے۔ آپ کو غالباً یاد ہوگا شروع میں 4-5ویں قسط میں جب مدینے کے لوگوں نے یہ کہا تھا کہ ہم حضور کو مدینے لے جانا چاہتے ہیں، تو یہی حضرت عباس تھے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن مدینے والوں سے کہا تھا کہ اگر تم ان کو لے جاؤ گے تو پورا عرب تم سے جنگ کرنے کے لیے آئے گا، پورا عرب تم سے مقابلہ کرے گا۔ تو اس کے بعد میں حضرت عباس کراہ رہے تھے، رسی ٹائٹ تھی، کرا رہے تھے، تو حضور علیہ السلام کو بھی نیند نہیں آئی، بے چین رہے کہ ہمارے چچا بندھے ہوئے اور کرا رہے، ان کی رسی ٹائٹ ہے، لیکن حضور نے کچھ فرمایا نہیں۔
صبح جب لوگوں کو معلوم ہوا صحابہ کو کہ حضور رات بھر سو نہیں سکیں تو حضرت عباس کو کھول دیا، رسی سے کھول دیا اور ایک تجویز نکالی ان لوگوں نے، اور مدینہ منورہ کے انصار صحابہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد عرض کیا کہ یہ جو عباس ہیں یہ ہمارے جو ہے بھانجے ہیں، منشا حضور کو خوش کرنا تھا، لیکن حضور پر صحابہ یہ کہہ کر احسان نہیں جتلا رہے تھے کہ آپ کے چچا ہے تو ہم چھوڑ دیں گے، یہ کہا کہ ان کی دادی مدینہ منورہ کی تھی تو اس لیے یہ مدینہ منورہ والوں کے بھانجے ہوئے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بھانجے کو بغیر فدیہ لے چھوڑ دیں۔ مقصد حضور کے چچا تھے، انداز صحابہ نے یہ اختیار کیا کہ ہم اپنے بھانجے کو بغیر فدیہ لے کے چھوڑ دیں، تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، ان سے فدیہ لیا جائے گا اور زیادہ لیا جائے گا۔ حضرت عباس سے حضور نے کہا فدیہ لیا جائے گا اور زیادہ لیا جائے گا، تو حضرت عباس نے کہا کہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، یعنی مکہ میں بھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ وہ پیسے جو تم بدر میں آنے سے پہلے اپنی بیوی ام فضل کے دے کے آئے ہو وہ کہاں رکھے ہوئے؟ تو حضرت عباس ایک دم خاموش ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اور میری بیوی کے علاوہ ان پیسوں کے بارے میں کسی کو علم نہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب اللہ نے آپ کو بتلا دیا۔ تو اسی وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھا اور وہیں پر اس واقعے کی وجہ سے مسلمان ہو گئے۔ اللہ نے فوراً فرمایا یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ان قیدیوں سے آپ کہہ دیجئے، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ جو ان سے فدیہ لیا جا رہا ہے اگر یہ اسلام کو قبول کر لیں گے، ان کے دل کے اندر خیر ہوگا، خیر سے مراد یہ کہ اسلام کو قبول کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ان کو زیادہ دے دے گا، یہ دنیا میں اللہ کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ آخرت میں ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو حضرت عباس فرماتے ہیں 100 اوقیہ میں نے بدر میں دیا تھا اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے، اور اللہ نے جو قرآن میں فرمایا کہ یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری یعلم اللہ فی قلوبکم، اللہ نے مجھے اس کے بدلے 100 اوقیہ سونے کے میں نے دیے، اللہ نے مجھے 100 غلام دیے، اور وہ 100 غلام ایسے تھے جو کاروباری تھے، کاروبار کرتے تھے اور پیسہ لا کر مجھے دیتے تھے۔ اور حضرت عباس نے فرمایا کہ اللہ نے اپنا ایک وعدہ دنیا میں پورا کر دیا، پیسے کا وعدہ اللہ نے دنیا میں پورا کر دیا، اور مجھے امید ہے کہ آخرت میں اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر کے اپنے اس وعدے کو بھی اللہ تعالیٰ آخرت میں پورا فرما دے گا۔ تو یہ گویا اب تک کا جو پس منظر تھا غزوہ بدر کے موقع پر کہ حضور علیہ السلام نے جو 313 اہل ایمان تھے اور حضور کے حکم پر نکل آئے تھے، اور اللہ رب العزت والجلال نے ان کو غلبہ عطا فرمایا تھا، ان کو فتح عطا فرمائی تھی، اور اس کے بعد میں یہ 70 قیدی جو گرفتار ہوئے تھے یہ چھوڑے گئے تھے فدیہ لے کر، ان میں سے بہت سے لوگ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ آپ دیکھیں کہ قرآن کریم میں بہت سی جگہ آپ کو یہ مضمون ملے گا کہ جو رائے صحابہ نے دی اور ایک رائے عمر ابن خطاب نے دی، تو آپ کو بہت سی جگہ ایسا ملے گا کہ جہاں پر اللہ عمر ابن خطاب کی رائے کے ساتھ تھا، یعنی اللہ نے اپنا فیصلہ وہ سنایا جو عمر ابن خطاب کا فیصلہ تھا۔ تو قرآن کی 17 یا اس سے زائد آیات ایسی مل جائیں گی جن کو یوں کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر کی رائے پر اللہ نے قرآن کی آیات نازل فرمائی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ ہیں۔ اب اگر کوئی حضرت عمر کے بارے میں یہ کہے کہ انہوں نے علی کی خلافت کو غصب کر لیا تھا، ابو بکر صدیق کے بارے میں کہے کہ انہوں نے علی کی خلافت کو غصب کر لیا تھا، تو میرے دوستو وہ مردود اور ملعون ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جن کی رائے پر قرآن کی آیات نازل ہو رہی اور جو نبی کے ساتھ آج بھی نبی کے پہلو میں، نبی کے قبر اطہر کے پہلو میں آرام فرما رہے ہیں،
اور کل قیامت کے دن نبی کے ساتھ قبر سے اٹھیں گے۔ حضور نے فرمایا میرے 2 وزیر ہیں ابو بکر اور عمر، میرے ساتھ قبر میں رہیں گے اور میرے ساتھ میدان محشر میں رہیں گے، اور حضور علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر لے کر یہی 2 حضور کے وزیر امت کو جام کوثر پلا رہے ہوں گے۔ تو بہرحال یہ غزوہ بدر کا جو تذکرہ تھا، مایوسی کے حالات تھے، سامان جنگ میں بھی کچھ نہیں تھا، ایک آدھ تلوار تھی، کچھ گھوڑے تھے، 313 تھے، وہ 1300 آئے تھے، بعد میں 1000 بچے، بے سر و سامانی کے عالم میں تھے۔ لیکن جب اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑا تو اللہ نے ان بے سر و سامانی والی جماعت کو اللہ نے غلبہ عطا فرمایا۔ اس لیے حالات کیسے ہوں، حالات مناسب ہوں یا مناسب نہ ہوں، اقتدار کسی کے پاس ہو، ہم تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں، لیکن ہمارا رشتہ، ہمارا تعلق ہمارے اللہ سے مضبوط ہونا چاہیے۔ اس بات پر یقین بھی ہونا چاہیے کہ جس طریقے سے اللہ نے بدر میں اہل ایمان کو غلبہ اور فتح عطا فرمائی، اگر ہم سچے مسلمان بنیں گے تو اللہ ہمیں بھی ہر حال میں غلبہ اور فتح عطا فرمائے گا۔ یہی سیرت کا پیغام ہے کہ ہم ہر حال میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ رہیں اور حضور علیہ السلام کے احکام پر عمل کرتے رہیں۔ وقت تقریباً ہو چکا۔ ایک اعلان یہ تھا کہ مہینے کے آخری اتوار کو مسجد میں خواتین کا اجتماع ہوتا ہے، اور وہ اجتماع انشاءاللہ پرسوں جو اتوار پڑے گا تو اس میں ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ باقاعدہ یہ گویا ایک تربیت اور ٹریننگ ہے، جیسے جمعے کا ایک بیان چلتا ہے تو یہ تربیت کے حوالے ہو سکتا ہے، ہم کو بھی کچھ فائدہ ہوتا ہے، آپ کو بھی اس سے کچھ فائدہ ہوتا ہے، نئی نئی باتیں سامنے آتی ہیں، عمل کرنا آسان ہوتا ہے۔ تو اس لیے پوری ذمہ داری کے ساتھ اتوار کے دن 3 – 3:30 بجے سے باقاعدہ اپنی خواتین کو ذمہ داری کے ساتھ بھیجا کریں تاکہ وہ بھی دین کی باتیں سن سکیں۔ اگر خواتین کے اندر، عورتوں کے اندر دین آیا تو انشاءاللہ پورے سماج اور پورے معاشرے کے اندر دین آئے گا۔ آج گھروں کے جو حال ہیں وہ حال ہمارے سامنے ہیں، دین کی باتیں ان کے کانوں میں پڑتی رہیں گی تو انشاءاللہ معاشرہ بھی صحیح ہوگا، بچوں کی تربیت بھی صحیح ہوگی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔